إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يا آباء الإسلام ہمدردان قوم و ملت، واجب التکریم بزرگوں اور ہم نشین ساتھیوں، اللہ رب العزت کا یہ حد شکر و امتحان ہے کہ اس نے ہم سب کو عید الفطر کا جیسا دن عطا فرمایا، خوشی کا دن عطا فرمایا. سال میں دو ہی عیدیں مسلمانوں کے لیے ہیں. ایک ہے عید الفطر جو رمضان شریف کے ختم پر منائی جاتی ہے، اور دوسری ہے عید الاضحیٰ جو قربانی کے موقع پر منائی جاتی ہے. چاہے عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، جو اللہ نے خوشی کا دن دیا ہے، یہ کسی شخصیت کے ساتھ اللہ نے نہیں جوڑا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت فرمایا، اس کے ساتھ نہیں جوڑا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح فرمایا، اس سے اس کو نہیں جوڑا، بلکہ عید الفطر کا تعلق قرآن پاک کے نزول، رمضان اور اس کے روزے سے، عبادت سے اللہ نے جوڑا کسی کے دل کو. اور عید الاضحیٰ کو اللہ نے حج جیسی اہم ترین عبادت کے ساتھ جوڑا، کسی شخصیت کے ساتھ اللہ نے نہیں جوڑا. تو
خوشی کا دن کو اللہ نے عبادت کے ساتھ جوڑا کہ وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے ماہ رمضان کے روزے رکھے، تراویح پڑھی، قرآن پاک کی تلاوت کیا اور اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑنے کی کوشش کی۔ آج عید الفطر کے موقع پر قطار میں لائن میں اطاعت گزار اور فرما بردار بھی ہوں گے، نافرمان اور غدار بھی، لیکن انعام اسی کو ملے گا جس کے ہاتھ میں بندگی کا شناختی کارڈ ہوگا۔ دنیا میں بسنے والی ہر قوم کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے جس کو وہ اپنے لیے خوشی اور مسرت طریقے پر اس کو مناتے ہیں۔ اسی طرح عید الفطر کا دن اسلامی تہواروں میں مسرت اور دلکش دن ہے جس کو بڑے شوق سے اور اہتمام سے پوری دنیا کے مسلمان مناتے ہیں۔ عید الفطر تہذیب و شاعری صدی کا جشن، زندگی کی اعلیٰ قدروں اور عظیم روایت کی علامت ہے، اور یہ دن تقریر عیسوی کے مطابق 27 مارچ سن 624 عیسوی یکم شوال سن 2 ہجری سے منایا جاتا ہے۔ یاد فرمائیں، مارچ 27 624 سے یہ عید منائی جاتی ہے، جس کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے باہر اپنے دوستوں کے ساتھ منایا تھا۔ اس وقت آپ کی عمر شریف 52 سال 6 ماہ کی تھی۔ سب سے پہلے جب آپ نے عید الفطر کی نماز پڑھائی، آپ کی عمر شریف کتنی تھی؟ 50 پر 2 سال 6 مہینے نکلا جی کارخانے ایسا نکلا اور عید الفطر یہ خوشی کا پھیلا ہی نکلے کہ آدمی اپنی خوشی کے اندر دوسروں کو بھی شامل ہو اور اس خوشی کے موقع پر یتیموں بیواؤں کی بھی فریاد رسی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظ صاحب اس کو کر کے دکھلایا، جب خوشی کا موقع ہو تو اپنی خوشی میں دوسروں کو بھی شامل کرو۔ ہمارے اندر بھی اخوت و بھائی چارگی کا جذبہ پیدا ہو۔ آوازটা ক্লিয়ার করবে। হ্যাঁ ওটা আওয়াজ। اس طرح آج ہندوستان کے مسلمان ہو یا دوسرے ممالک کے مسلمان ہو، فلسطین کے لیے ایک جذبہ رکھتے ہیں کہ ہم آج خوشی منا رہے ہیں، لیکن وہاں پر چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، نوجوان اور بزرگ حضرات کے جنازے نکل رہے ہیں۔ ہم خوشی منا رہے ہیں لیکن ان کے اوپر غموں کا پہاڑ ٹوٹ رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، ہم یہاں سے کچھ نہیں کر سکتے پر دعائیں کر سکتے ہیں۔ یہاں بیٹھ کر ان مظلوم بھائیوں کے لیے بھی دعا کریں۔ آج ہندوستان کے اندر بھی غیر قوموں کی طرف سے جلوہ اور حملے ہو رہے ہیں۔ اگر ہم ایک ہو جائے، ہمارے اندر اتحاد و اتفاق ہو جائے، انشاءاللہ العزیز ہم جو ہے فتح و کامیابی حاصل کریں گے، اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جاؤگی نصرت ہوگی، بشرطے کہ ہمارے اندر اسلامی اخوت اور بھائی چارگی کا جذبہ
जज्बा हो, हमारे अंदर इशारे कुर्बानी का जज्बा हो, हमारे अंदर ताउन तकाफुर का दौरा हो। आज की सोसाइटी के अंदर, आज के माहौल के अंदर चोरी, लूट, खसोट, हत्या, मारधारी का बाजार क्यों गर्म है? इसलिए कि आज के मुसलमानों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानी जिंदगी को ठुकरा दिया। बिलाशुबा आज भी उखुवत और मोहब्बत, ताउन और तकाफुर का दौरा हो सकता है अगर आज की इंसानियत अपनी जिंदगी गुजारने का फैसला जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सारी दुनिया के लिए रहमत बना के भेजे गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का उसवा हमारे लिए नमूना है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह ताला ने फरमाया तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में भी नमूना। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन अपने घर से ईदगाह की तरफ तशरीफ ले गए। हाँ बहुत अच्छा। मदीना की गलियों में छोटे छोटे मासूम बच्चे ईद की खुशियां मना रहे थे। बड़ों की निस्बत छोटे बच्चों के अंदर खुशी का बड़ा जज्बा होता है। बचपन में वो दिन भी याद है कि सुबह सवेरे ही से बिल्कुल तैयार हो जाते थे जी, और एक तरह की खुशी, एक तरह का जज्बा, एक तरह का अलबेलापन, एक तरह से दूसरों की मोहब्बत, भाईचारे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह तशरीफ ले जा रहे हैं। मदीना के गलियों में छोटे छोटे मासूम बच्चे ईद की खुशियां मना रहे हैं। बहुत गौर से सुनिए। बच्चों की झुरमुट में एक बच्चा अलग थलग होकर निहायत रंगीन उदास बैठा है। सारे बच्चे खुशियां मना रहे हैं, लेकिन एक बच्चा निहायत ही रंगीन मुस्करी बेचैन बैठा है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मासूम बच्चे के पास, छोटे बच्चे के पास तशरीफ ले गए और फरमाया कि बच्चे, सारे तुम्हारे साथी खुशियां मना रहे हैं, तुम क्यों खामोश बैठा है, साइलेंट? उस बच्चे ने जवाब दिया, अना यतीमुन या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं यतीम हूँ, मेरे माँ बाप दुनिया में नहीं है। ईद की खुशियाँ कैसे मनाऊँ और ईद की खुशियाँ किसे दिखाऊँ? रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल ये सुनकर पारा पारा हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गए। बच्चे का हाथ पकड़ा और अपने घर ले गए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जो उम्मुल मोमिनीन है, उनसे फरमाते हैं, आयशा इसे नहलाओ, धुलाओ, कपड़े पहनाओ। और फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटे आज से मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे बाप, आयशा तुम्हारी माँ, और हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा तुम्हारी बहन, और हसनैन तुम्हारे भाई हैं। वो बच्चा गौर कीजिए जो चंद घड़ी पहले, चंद लम्हे पहले बेहद रंगीन और उदास बैठा था, मुसर्रत में, खुशी में मदीना की गलियों में सदा लगाने लगा, आवाज लगाने लगा, है किसी का बाप जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे हो, है किसी की माँ जो आयशा जैसी हो, है किसी की बहन जो फातिमा जैसी हो, है किसी के भाई जो हसनैन जैसे हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज अगर बेवाओं की, यतीमों की फरियाद रसी न किए होते तो आज उसका पहुँचाने का हाल कौन होता? आज ये ईद की खुशियाँ हैं, मनाएंगे, लेकिन अपनी खुशियों में दूसरों को शामिल नहीं करें, यकीनन ये खुशी हमारे ऊपर बोझ है। हम उस बोझ को उतारने के लिए
کیا کریں کہ اپنی جو مالیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، دولت دی ہے، اس میں سے کیا ہے زکوٰۃ کو نکالیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فرمایا۔ تقریباً 500 مقامات پر، ایک دو جگہ نہیں، 500 مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر نماز کا ذکر فرمایا وہاں پر زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا۔ جس طرح نماز پڑھنا جھکتا نہیں، زکوٰۃ دینا بھی جھکتا نہیں۔ نماز کی ادائیگی جس طرح ضروری، اسی طرح زکوٰۃ کی بھی ادائیگی ضروری۔ تو میرے عزیز دوستو، آج خوشی کا دن ہے، اور برا نہ مانے، آپ حضرات کو جو ہے تھوڑی سی تکلیف ہوگی۔ یہ خوشی کا دن کس کے لیے؟ جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے لیے خوشی کا دن ہے۔ ورنہ سمجھیے کہ اگر ہم نے رمضان شریف کے دنوں میں گل پھرے اڑائے، مستیاں کی، اور پھر ہم نے رمضان شریف کی جو حرمت کی اس کے لیے خوشی کا دن نہیں ہے۔ یقیناً ہم سب اپنے آپ کو کیا کریں، اس کا جو محتاط بنا لیں اور احتیاط کریں کہ انشاءاللہ العزیز ہم آئندہ رمضان کے اندر اس کا خاص خیال کریں گے۔ ہم رمضان شریف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اے ایمان والو، بچاؤ تم اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے، جس کے ایندھن لوگ اور پتھر ہوں۔ جہنم کے اندر لکڑیاں نہیں جلائی جائیں گی، بلکہ جہنم کے اندر مورتیاں ڈالی جائیں گی۔ وہ مورتیاں وہ ہوئی جس کی لوگ دنیا میں پرستش کرتے تھے، جس کے سامنے لوگ گردن کرتے تھے، جس کے سامنے لوگ پوجا کرتے تھے۔ قرآن مجید کی آیت بتائی ہے کہ ان مورتیوں کو کافروں کی حسرت اور افسوس کو بڑھانے کے لیے ڈالا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مورتیوں کو قوت گویائی دے گا، بولنے کی طاقت اور بولنے کی طاقت دے گا، اور وہ مورتیاں کہیں گے، اللہ تو نے مجھے جہنم میں ڈال دیا، میرے جو متقین ہیں، میری اتباع کرنے والے ہیں، ان کو بھی جہنم میں ڈال دے۔ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی یہ ڈوبیں گے۔ بری کی پوجا کرنے والے دونوں کے دونوں کہاں جائیں گے؟ جہنم کی آگ میں۔ پروردگار عالم نے بڑا اپنا فضل فرمایا، اپنا کرم فرمایا کہ اسلام جیسی عظیم دولت سے نوازا۔ اسلام ایک مکمل دین، مستقل تہذیب ہے۔ اسلام کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں۔ جیسے کہ دوسرے ادیان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی طرف سختی نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کیا کہ اگر تمہیں کوئی ایک مکہ، ایک بھوسا مارے، ایک پیٹ مارے، تم اس کو جان سے مار دو۔ اور شریعت عیسوی کی طرح نرمی کی نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اتنی نرمی فرمائے کہ اگر کوئی ایک بال میں اگر تھپڑ مارے دوسرا بھی بڑھا دے۔ قرآن مجید نے کہا نہیں، ہم مساوات کا تمہیں جو ہے حق دیتے ہیں۔ اگر تمہارا ایک دانت توڑے تو اس کے بدلے تم بھی دانت توڑو، 80 نوٹس ہوں گی۔ ایک دانت کے بدلے دانت، ایک زخم کے بدلے زخم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا۔ معلوم ہوا اسلام جو اللہ تعالیٰ نے دھرم اور مذہب دیا ہے، بہت ہی پسندیدہ مذہب، اور اسلام کی اچھائی اور اسلام کی خوبیوں کو دیکھ کر غیروں میں ایمان قبول کرنے پر جو ہے کیا ہوا، وہ آمادہ ہو غیر لوگ۔ اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی اچھائیاں رکھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا مذہب ہم سب کو دیا جس کی وجہ سے آج ہم مسلمان کہلاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے آج ہم مومن کہلاتے ہیں۔ تو بھائی، یہ عید خوشی کے موقع پر ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم سب اللہ والے بنے، کون ربانی، اللہ والے، رب والے بن جائیں۔
हम अल्लाह वाले बन जाएं, गैरों की परस्तिश से बचने वाले बन जाएं, एक अल्लाह की वहदानियत के गीत गाने वाले बन जाएं। जैसे कुरान करीम में दो अल्फाज ऐसे हैं जिसमें पार्टनरशिप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। गौर से सुनिए, इल्मी नुक्ते नजर से बता रहा हूँ। कुरान में दो हर्फ, दो शब्द ऐसे हैं जिसमें पार्टनरशिप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। जी, एक है अब। अब के मान आते हैं बाप के, फादर। अगर किसी को आप पूछें भाई बच्चे कितने, जवाब देगा। जी, किसी से आप पूछें कि आपकी बहन कितनी है, जवाब देगा। भाई कितने, जवाब देगा। लेकिन उससे पूछो आपके बाप कितने हैं, क्या होगा? हाँ रहेगा, हाँ रहेगा नहीं। बाप तो एक ही है। हमारे नबी से आप सवाल करेंगे अंबिया कितने आए, रसूल कितने आए, औलिया कितने आए, सब बताता चला जाएगा। और जब कुरान से पूछोगे रब कितने हैं, कुरान का लहजा जलाली हो जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों, जब तुम अब के अंदर पार्टनरशिप बर्दाश्त नहीं कर सकते तो रब के अंदर किस तरह पार्टनरशिप बर्दाश्त करोगे? एक अल्लाह वाले बन जाओ। जी, अपने आप को अल्लाह से जोड़ो, अपने आप को अल्लाह से करीब करने की कोशिश करो। और वो करीब होने का जरिया क्या है? नमाज। सूरह बकरा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। ऐ ईमान वालों, तुम मदद तलब करो सब्र और नमाज के जरिए। इस कुरान करीम के आयत से पता चला कि सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद मिल सकती है। बगैर नमाज पढ़े हुए हम सोचें कि अल्लाह की तरफ से मदद नहीं मिल सकती। अगर नमाज पढ़े हुए हम सोचे कि हमारा बेड़ा पार हो जाए, हमारी नैया किनारे तक पहुंच जाए, कभी नहीं आपकी कश्ती किनारे तक पहुंच सकती है जब तक कि आप अल्लाह तबारक व तआला की इबादत जो अहम तरीन नमाज है उसको आप पाबंदी से अदा करने वाले न बन जाए। नमाज को किसी हाल में छोड़ना नहीं। अपने मकान के अंदर, अपने गांव में कितने लोग ऐसे हैं जो 360 के जो ईद उल फितर और ईद उल अजहा की नमाज पढ़ते सकता है। 360 वाली नमाज कौन सी नमाज है? ईद और बकरीद की नमाज, सिर्फ साल में एक मरतबा। ऐसे भी मुसलमान है। एक है बेचारे 8 वाले, आराम से एक मरतबा जुमा की नमाज पढ़ी है, दूसरी नमाज में बीच में नहीं है ऐसा किताब में लिखा हुआ। और 8 बोले तो जनाजे की नमाज पढ़ने वाले। तो हम 8 360 वाले नमाजी नहीं, कौन से नमाजी है? बोलो भाई, 5 वक्त की नमाज बोलिए। 5 वक्त नमाजों की अदायगी के इंतजाम करने वाले हैं, 5 वक्त की नमाज को पढ़ने वाले हैं मुसलमान। वरना याद रखिए, बुरा मत मानिए। बहुत से सरदारी कुतुब रब्बानी हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमान की किताब बुनियत तालीम चाहिए, इस पर हमारे अफरीन में बताएगा। बुनियत तालीम के अंदर हजरत ने अपने दस्ते मुबारक से लिखी है वो तहरीर कि मुसलमानों को, अगर वो मुसलमानों के दायरे में रहते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं तो उनको उनके कब्रिस्तान। वरना अगर नमाज नहीं पढ़ते, फरमाया बेनमाजियों को कब्रिस्तान में दफन न किया जाए। जो बेनमाजी, कितने लोग हैं बेनमाजी बताएंगे? बिल्कुल जो नमाज नहीं पढ़ते, बिल्कुल रोजा ही नहीं रखते। कितने लोग हैं? बहुत लोग हैं कि जो बिल्कुल रोजा ही नहीं रखते। रमजान आया चिल्लाते रहे। भाई 5 वक्त की नमाजों के अरमान हमारे कानों से टकराई। रमजान का महीना भी आया, न कुरान पढ़ने की जो आपको जो तकलीफ उठानी पड़ी, न नमाज पढ़ने की आपको तौफीक नसीब हुई, न मस्जिद की आबादी की फिक्र आपके अंदर आई। तो बताइए कि आप अपने आप को मुसलमान कहला सकते हैं? सर्वर कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिकुल्ली शैइन अलमुन व अलमुल ईमान वस्सलाह। हर चीज के एक निशानी होती है, एक मनोविराम होता है। भाई
لیکن دل کہیں اور تھا. جیسے شاعر نے کہا میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے. جسم تو یہاں ہے لیکن کہیں آپ کا خیال ہے. بالکل غلط بات ہے. دل بھی اور جسم بھی ایک جگہ ہونا. بھائی ذمہ دار حضرات نے ہمارے لیے کتنا انتظام فرمایا. ٹینٹ پہ لگوائے اور پھر ہوا کا بھی انتظام فرمایا. ہر چیز کا انتظام کیوں فرمایا؟ تاکہ ہم سہولت کے ساتھ آسانی کے ساتھ نماز فکر ادا کرتے ہیں. سب کچھ دیکھیے معمولی مسجد کے ذمہ حضرات نے ہمارے لیے انتظام فرمایا. آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے اندر کتنی اچھی بات. اب دنیا خود کا طلب ہے. دنیا تمہارے لیے بنائی ہے. دیکھو سورج وقت پر نکلتا ہے ڈوبتا ہے. ایک پیسے خرچ کرنے کی ضرورت ہے نہیں. سورج کی شعاعیں سورج کی کرنوں سے ہم پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن ایک پیسہ نہیں لگ رہا ہے. اللہ کی طرف سے کتنی بڑی مدد بتا کہ سورج کی ڈیوٹی لگا دیا. والشمس تجری مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. کہ سورج بھی اپنی منزل کو طے کر رہا ہے اور چاند بھی اپنے محور میں گردش کر رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو ہمارے لیے بنایا. یہ دنیا کا مال متا دنیا کا ساز و سامان دنیا کی ہر چیز اللہ نے ہمارے لیے بنائی. وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ اور تم کس کے لیے بنائے گئے ہو؟ آخرت. ہم دنیا میں رہ کر کیا کریں؟ آخرت کی فکر کریں آخرت کی تیاری کریں. بھائی ہم میں سے ہر فرد دین کا ذمہ دار ہے. ہر آدمی اپنی کئی ذمہ دار ہے. ہم مسجد سے آمد و رفت کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ رمضان ختم ہو گیا رمضان ہم سے رخصت ہو گیا اور پھر ہم بھی رخصت ہو گئے. یہ رمضان جب آتا ہے نمازیوں کا سیلاب آتا ہے. روکنے والا کوئی نہیں. اور جیسے کہ کوئی فکر کی نماز ختم ہو جاتی ہے پھر یہ سیلاب ختم ہو جاتا ہے. گھر میں چلے جاتے ہیں. اس لیے میرے بھائی ایک سال کا ایک مہینے کا مسلسل کورس نمازوں کی شکل میں ہو روزے کی شکل میں ہو قرآن کی شکل میں ہو سامنے سوچا اور اذکار کی شکل میں ہو تفسیر و تحلیل کی شکل میں ہو. جب ہم نے کیا ہے اس کا اثر ہمارے پاس اوپر انشاءاللہ ہونا چاہیے. یہ عہد کر لیں کہ انشاءاللہ ہم نماز کو نہیں چھوڑیں گے. جہاں بھی رہے ہم نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرنے والے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے موقع پر 1.25 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا مجمع ہے. 1.25 صحابہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لم تضل بعدی تم میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگی. اتنے بڑے صحابہ کرام کے مجمع سرکار رسول خطاب کر کے فرمایا میرے بعد کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوگی اگر دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہے. ایک کتاب اللہ یعنی قرآن کریم کو پکڑے رہیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پکڑے رہیں گے. انشاءاللہ ہم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے ناکام نہیں ہوں گے. گرا جاتا ہے اسلام خطرے میں. ذرا دیکھو تمہارے گھر سے قرآن کیوں اٹھا جاتا ہے. آج ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن عمل کرنا آسان کیوں نہیں ہوتا ہے. 1400 برس پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سیاسی زمانوں والا قومی ان قریب میری امت پر ایک زمانہ آئے گا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا. اس لیے ہم نام کے مسلمان نہ بنے بلکہ کام کے مسلمان بنے. بھائی چھوٹے وقت مقررات پر نماز کی ادائیگی بھی بہت ضروری ہے. پروردگار عالم ہم سب کی کہیں باتوں کو سنیں باتوں کو پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ